अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की अहम और बड़ी खबर यह है कि मरीम नवाज साहबा नैब में पेश होती हैं और उस दौरान पुलिस की और कारकुनों की आपस में हाथापाई होती है। बात यहाँ तक आ जाती है कि पुलिस को टीयर गैस बरसाना पड़ती है, लाठी चार्ज करना पड़ता है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि पहला पत्थर आया कहाँ से, पुलिस की तरफ से आया या नून लीग के कारकुनों की तरफ से आया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि पहले पुलिस ने लाठी बरसाई या पहले नून लीग के कारकुनों ने पत्थर फेंका, तब तक पता नहीं चलेगा कि असल में शरारत की किसने थी। एक बात। दूसरी बात यह है, मरियम साहिबा ने खामोशी तोड़ी क्यों? अब उनको क्यों लग रहा है कि खामोशी तोड़ने का वक्त आ गया है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मरियम साहिबा ने की, उसमें मैं भी मौजूद था। वहाँ पे कुछ PMLN के रहनुमाओं से बात हुई, मुलाकात भी हुई, कुछ अंदर की चीज़ें भी पता चली। मरियम साहिबा से भी चलते चलते ही सरसी सी जो एक गुफ्तगू हुई। अब ये तमाम चीज़ें नाजरीन आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें PMLN का मुस्तकबिल हमें वाज़ेह हो जाएगा कि ये जमात आखिर जा कहाँ रही है। अच्छा नाज़रीन, हुआ ये कि जब पेशी हो रही थी, अब ये वो बातें हैं जो कि आपको PMLN का लीडर नहीं बताएगा, ये बताएगा PMLN का वर्कर जो वहाँ पे मौजूद था, जिसने डंडा भी खाया, जिसने आंसू गैस का शेल भी झेला और जिसको मार भी पड़ी, वो बताएगा। अच्छा, हुआ नाज़रीन ये कि पुलिस ने इन पर खूब लाठी चार्ज किया, आंसू गैस, टीयर गैस, न जाने क्या क्या। मैंने कुछ लोगों से पूछा और कुछ लोगों ने इनफैक्ट मुझे खुद बताया, PMLN के कारकुनों ने मुझे बताया कि छपरों में कहीं ना कहीं जो है ना, वो कुछ पत्थर, कुछ ईंटें वो आए थे। वो कौन लेकर आए थे वो हमें नहीं पता। उनका कहना ये है, PMLN के वर्कर्स का कहना ये है कि वो जो शॉपर्स में पत्थर आए थे ना, वो हमारे लोग नहीं थे, मतलब वो लाने वाले हमारे लोग नहीं थे। अलबत्ता शरारत का आगाज़ ज़रूर हुआ, क्योंकि जब पत्थर लाए गए शॉपरों में भर भर के, जब वो पुलिस पर फेंके गए, तो फिर पुलिस ने देखा कि अब तो वक्त आ चुका है कि यहाँ पे इनकी दुर्गत बनाई जाए। उन्होंने लाठी उठाई, उन्होंने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस शरारत के पीछे कौन था और इस शरारत का फ़ायदा किसको हुआ। नाज़रीन देखिए, PMLN का वर्कर उन लोगों को पहचानने से इनकार कर रहा है जो शॉपरों में पत्थर लेकर आया, लेकिन बिलाखिर इसका फ़ायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को हुआ। किस तरह हुआ कि आज मरियम साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या साबित हुआ कि पुलिस जालिम है, नैब जालिम है और मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है बशमूल मुस्लिम लीग नून की क़यादत के, वो मजलूम है। अब आपने फैसला खुद करना है कि इसका फ़ायदा बिलाखिर किसको हुआ, किसकी सियासत जो है, किसको सियासत करने का मौका मिला। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो पूरा आज का एपिसोड है, जिसमें पथराव हुआ, मारा मारी, मुस्लिम लीग नून के कारकुन और पुलिस के दरमियान आपस में शेलिंग हो रही है, पत्थर मारे जा, ये कैसे हुआ, इसकी पूरी एक तफसील है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये नाज़रीन कि मरियम साहिबा की ये ख्वाहिश थी कि वो अगले दिन नैब में पेश ना हो, यानी वकीलों के थ्रू जवाब जमा करा दिया जाए। अच्छा, अब ये मुशावरत इस वक्त मरियम साहिबा और उनके करीबी जो हल्के हैं उनमें चल रही थी। इस दौरान मियां नवाज शरीफ साहब का लंदन से टेलीफोन आ जाता है। मियां साहब बाकायदा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कल आपने जाना भी है और आपने वहां पे पावर शो करना है। पावर शो समझते हैं आप? यानी आपने कारकुनान लेके जाने हैं, साथ अपने बंदे लेके जाने हैं और आपने बताना है एक दफ़ा इंतजामिया को कि जनाब नून लीग आई है यहाँ पे। अच्छा, वो पावर शो करना किस तरह, उसकी प्लानिंग एक और जगह हो रही थी। अब मैं आपको यहाँ से जाती उमरा से उस जगह पर लेके चलता हूँ। नाज़रीन, वो जगह है नून लीग के एक MP हैं मियां जावेद इकबाल, उनका घर या उनका डेरा। वहाँ पर प्लानिंग ये हो रही है कि पावर शो हमने करना किस तरह। नाज़रीन, वहाँ पर उन लोगों को इकट्ठा किया गया जिन लोगों ने अगले दिन मरियम साहिबा की नैब की पेशी के दौरान हल्ला बोलना है, इंतशार फैलाना है, पत्थर जमा करके लाना है और उन्होंने पुलिस के ऊपर वो पत्थर फेंकने हैं, ताकि वहां पे एक बड़ी जंग किसी कैफियत जो है वो तारी हो जाए। ये पूरी रात, यानी आज जो नैब में कुछ हुआ उससे एक रात पहले पूरी रात मियां जावेद इकबाल के घर पे ये पूरी मीटिंग हुई, ये पूरी प्लानिंग हुई। सुबह फिर आपने देखा, वो वीडियो से मंजर आम पाई किस तरह से शॉपरों के अंदर जो है वो पत्थर और न जाने क्या क्या वो भर के ले जाए जा रहे थे, डालों में रखे जा रहे थे।
میاں صاحب نے مریم صاحبہ کو کہہ دیا کہ آپ نے پاور شو کرنا ہے، جبکہ ناظرین یہاں پر جو پاور شو کا طریقہ کار تھا وہ میاں جاوید اقبال نون لیگ کی ایم پی کے گھر پر طے ہو رہا تھا۔ اب صورتحال ناظرین یہاں پر یہ آن پڑی کہ جب یہ تصادم ہوا، ہلا بولا، تو اس وقت ہم یہ بھول گئے کہ مریم صاحبہ پہ الزام کیا ہے، نیب نے ان سے کیا پوچھنا تھا، کیا سوال نامہ تھا۔ آپ دیکھیں نا، ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر پا رہے، ہم ڈسکس یہی کر رہے ہیں کہ کل اس دن کیا ہوا، مطلب کل رات پلاننگ کیا ہوئی، اور اس دن جس دن مریم صاحبہ نے پیش ہونا تھا اس دن کیا ہوا، اور باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت کس نے کتنے پتھر مارنے ہیں، کس کے پاس کتنے پتھر ہوں گے، یہ سب کچھ پورا اس رات پلان کر لیا گیا تھا، جس پہ پھر اگلے دن پوری طرح عمل درآمد ہوا۔ ناظرین دوسری بات ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ مریم صاحبہ کی خاموشی توڑنے کے پیچھے کا راز کیا ہے۔ ناظرین راز یہ ہے جو مریم صاحبہ نے خود بتایا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جو اصل کہانی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ چونکہ میرے والد کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا، یعنی کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان میں تھے، جیل میں تھے، مجھے خاموش اس لیے رہنا پڑتا تھا کیونکہ مجھے ان کی فکر تھی، وہ ہاسٹیج تھے یہاں پر، وہ یرغمال تھے یہاں پر۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل کہانی ناظرین یہ ہے کہ نیب میں پیش ہونا، وہاں پر لاٹھی چارج کا ہونا، ایک بڑا اچھا بہانہ کہہ لیں، ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم مل گیا نون لیگ کو کہ وہ اب باقاعدہ اگریسو سیاست کا آغاز کرے۔ ہوا یہ ناظرین کہ نون لیگ اگریسو سیاست کرنا چاہ رہی ہے، شہباز شریف صاحب پر کوئی یقین نہیں کرتا، کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں سائڈ پر کھیلتے ہیں، ان کا اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ بڑا اچھا رہتا ہے، ان کا اپنی پارٹی پر بھی ایک طرح سے جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کسی نہ کسی طرح سے وہ ایک اس گرتی ہوئی حکومت کو گرانے کے بعد اپنے لیے کچھ تھوڑی بہت چیز جو ہے وہ نکال لیں۔ لیکن جو ووٹ بینک ہے وہ شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے، یا وہ نواز شریف کا ہے یا وہ مریم نواز کا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے خاموشی اس لیے توڑی ہے کیونکہ اب چاہا یا چاہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے متحدہ اپوزیشن کی، اس میں جو بڑا کردار ہے وہ مریم صاحبہ نبھائیں، کیونکہ اگر شہباز شریف نے وہ بڑا کردار نبھایا تو لاسٹ ٹائم کی طرح ہی ہوگا کچھ نہیں، بس 4 باتیں ہوں گی، 4 تقریریں ہوں گی، اور کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ نیب میں دوبارہ پیشیوں کا آغاز ہو گیا، آرم ٹوئسٹنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ تو ناظرین اب یہ پوری صورتحال جو ہے وہ اس لیے آرم ٹوئسٹنگ کیوں ہو رہی ہے یہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ آرم ٹوئسٹنگ اس لیے ہو رہی ہے، 18ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی اور مقتدر حلقے بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی 18ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتی ہے۔ 18ویں ترمیم 2/3 اکثریت سے ختم نہیں ہو سکتی، وہ تبھی ختم ہوگی جب نون لیگ ساتھ دے۔ نون لیگ اب یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسی فگر کو سامنے لایا جائے جس کا ووٹ بینک ہے، مطلب جو نواز شریف کے بیانیے کو آگے لے کر چلے گی، کیونکہ اگر آرم ٹوئسٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور شہباز شریف ہی اگر انچارج رہتے ہیں، وہی سامنے رہتے ہیں، تو بڑی آسانی سے وہ آرم ٹوئسٹنگ پر مان جائیں گے۔ اگر ہم نے 18ویں ترمیم کے خاتمے پر ماننا بھی ہے تو کچھ لے دے کر مانیں، اس میں ہمارے پاس پبلک سپورٹ ہوتا ہے کہ پبلک سپورٹ آپ یاد رکھیں شہباز شریف گیدر نہیں کر سکتے، کیونکہ نواز شریف آپ کو یاد ہے جب جیل جانے کے لیے پاکستان آئے تھے، شہباز شریف جو قافلہ لے کے نکلے تھے، اس کے بارے میں یہ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ قافلہ نہیں بلکہ اتنی چھوٹی سی ریلی تھی، اور وہ بھی ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکی تھی۔ تو مریم صاحبہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چونکہ اگریسو پالیٹکس کرتی ہیں، ان کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے جس پر نون لیگ کا ووٹ بیس کرتا ہے، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب مریم صاحبہ آگے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، جو پارلیمانی افیئرز ہیں، کہ مریم صاحبہ تو نااہل بھی ہے نا، جو پارلیمانی افیئرز ہیں، اپوزیشن کا کردار جو پارلیمنٹ کے اندر ہے وہ شہباز شریف نبھاتے رہیں گے، لیکن عوام میں جو جانے کا کام ہے وہ شہباز شریف نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے ان کی صحت بھی اجازت نہ دیتی ہو، لیکن وہ کام مریم کریں گی۔ میں نے آج کیا دیکھا، میں نے دیکھا دیکھیں وہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی، مریم صاحبہ بیچوں بیچ بیٹھی ہوئی تھی اپنے کارکنوں کے، اپنے باقی لوگوں کے، کوئی ماسک نہیں لگایا ہوا تھا، کوئی وہ خیال نہیں تھا اس بات کا کرونا ہے یا نہیں ہے، مطلب اس چیز سے قطع نظر کہ اس وقت ایک بیماری جو ہے، ایک وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، وہ اپنا سارا کام کر رہی تھی۔ مطلب اس میں ظاہر کیا ہوتا ہے کہ اس وقت سچویشن ایسی ہے، ڈسپریشن کی سچویشن ہے کہ اب وقت آ گیا عوام میں جانے کا، اب وقت آ گیا ہے اپنی سیاست کو دوبارہ اگریسو موڈ میں لانے کا۔ تو یہ وہ وجہ ہے ناظرین کہ جس کے ذریعے مریم صاحبہ کی خاموشی ٹوٹی ہے۔ ایک وجہ اور بھی جاتے جاتے آپ کو بتا دوں، جب شہباز شریف صاحب واپس آئے تھے تو کچھ وعدے وعید کیے گئے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وعدے وعید کیے گئے تھے، مقتدر حلقوں سے وعدے وعید لیے گئے تھے، وہ وعدے وفا نہیں ہو پا رہے۔ ان وعدوں میں بڑا کچھ تھا،
ان میں شراکت اقتدار تھا، ان میں پنجاب کا تخت تھا، تخت لاہور کا سونپے جانا تھا، بہت کچھ تھا، چودھریوں کے ساتھ ملاقاتیں تھیں اور بڑا چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھنی تھی، وہ سب کچھ ہوا نہیں۔ اب جب وہ سب کچھ نہیں ہوا ناظرین، تو اب وقت مسلم لیگ نواز کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم اگریسو سیاست کریں گے، یہ حکومت نہیں گرائیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا بار بار کہ ہم حکومت گرا دیں گے اور یہ حکومت نہیں گرائیں گے، حکومت کہیں نہیں جائے گی، یہ حکومت کے 5 سال پورے کروائیں گے اور کوشش کریں گے کہ حکومت کی نااہلی اور انکمپٹنس کو ایکسپوز کریں۔ اس کے بعد اگر ان کا بس چلا اور اگر الیکشن ہوئے، انشاءاللہ ہوں گے، تو پھر ان کی کوشش ہوگی کم سے کم پنجاب کو یہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں گے۔ پنجاب ان کا گڑھ رہا ہے، یہ پنجاب کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، یہ وفاق کا شاید اتنا خیال نہ رکھیں۔ تو ناظرین اس ویڈیو پر فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کر دیں۔ دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نے کے بعد۔